وہ عقیدے صحیح کرنے والی تھی. تو نبی علیہ السلام نے کیوں نہیں کہا کہ عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے انجے ہی عمرہ گالیاں, عشق دے چلے مارے گئے. ہاں اتنے میرے ہاتھوں مارے گئے, آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے مارنا ہے. ظاہر ہے جی ہم نے تو ان کا کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے نا. ہم کہتے ہیں علمی بات کریں, یہ کہتے ہیں علم بس کریو یار. اور صحابہ کرام کی تربیت دیکھیں, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, 70 صحابہ کو جب دھوکے سے شہید کیا جا رہا تھا, تو جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے دعا کی. خزیمہ بنت ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے جو جملے بولے انہوں نے امت کا عقیدہ کلیئر کر دیا. اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا کہ ہم ان کے دین پر قائم ہیں اور ہم اس حال سے دنیا سے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہے. اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا. اور بخاری کے الفاظ ہیں, یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی. بخاری میں الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں اور فرماتے ہیں ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ تمہارے ساتھیوں کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا, اور انہوں نے مرتے ہوئے یہ دعا کی اور ان کا پیغام لے کے میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے. یعنی یہ ایک حدیث 3 عقیدے کلیئر کر دیتی ہے. نمبر 1 علم غیب کا عقیدہ. صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی علیہ السلام دنیا میں بھی موجود ہوں, تب بھی اللہ جو ان کو بتائے گا وہ ان کے علم میں آئے گا. اس لیے انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ انظر حالنا, کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا. دوسرا عقیدہ حاضر و ناظر. یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام قبر انور میں ہے آخرت کی زندگی کے ساتھ, لیکن وہاں بیٹھے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں. جب نبی علیہ السلام قبر سے باہر تھے, مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے, تو صحابہ کا یہ یقین نہیں تھا کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں, الا یہ کہ اللہ دکھا دے. جس طرح بخاری میں آتا ہے غزوہ موتا کا منظر حضور کو لائیو دکھایا گیا, جس میں آپ رو رہے ہیں کہ میرے زید کو شہید کر دیا گیا, میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا, عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا. اب اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید کے ہاتھوں جھنڈا ہے, تو وہ اپنی فوج بچا کے لے آئے, اور حضور زاروں کے تار رو رہے تھے مسجد میں بیٹھے ہوئے, اور کئی 100 کلومیٹر دور کا منظر اللہ تعالیٰ انہیں دکھا رہا تھا. وہ اللہ تعالیٰ تو دکھا دیتا ہے. حاضر و ناظر کا عقیدہ صحابہ کا نہیں تھا, کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. یعنی وہ روحانی طور پہ ہمیں نہیں دیکھ رہے, ورنہ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھ لیں, ہم جان دے رہے ہیں آپ کے دین کی خاطر. تیسرا عقیدہ استانت بھی کلیئر ہو گیا, یعنی مدد نہیں مانگی حضور سے, اللہ سے مدد مانگی. جبرائیل سے بھی مدد نہیں مانگی, یہ بھی نہیں کہا کہ جبرائیل خبر کر دے, ہاں فرشتوں یہ پیغام پہنچا دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. نہ فرشتوں کو نہیں تھے پکارتے صحابہ کرام, پکے موحد تھے. اور فرشتوں کی تو ڈیوٹی بھی ہے, تب بھی آپ نے فرشتوں کو کام اسائن نہیں کرنا. کیوں؟ بارش کی ڈیوٹی اللہ نے فرشتوں کی لگائی ہے, لیکن بارش آپ فرشتوں سے نہیں مانگیں گے, اللہ سے مانگیں گے. فرشتوں سے مانگیں گے تو شرک میں مبتلا ہو جائیں گے. نبی علیہ السلام نے تو کبھی نہیں کہا کہ میکائیل بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے. نہ, صلاۃ الاستسقاء. ایک حدیث 3 عقیدے, علم الغیب, حاضر و ناظر, استانت. صحابہ کرام کے تو یہ عقائد ہوا کرتے تھے, لیکن یہ عقیدے لکھے رہ گئے بخاری مسلم میں. آپ کو عقیدے وہ بتائے جانے ہیں کہ سن فریاد پیرا دیا پیرا, میری فریاد سنی کن تھر کے ہو. کہتے جی ٹھیک ہے قرآن میں تو لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, پھر سلطان باؤ نے کیوں کیا؟ یعنی وہ سمجھ رہے ہیں کہ سلطان باؤ کے اوپر بھی کوئی سے قرآن نازل ہوا تھا جس کے اندر یہ آیت تھی کہ سن فریاد پیرا دیا پیرا. یہی مطلب ہوا نا, تمہیں ہم آیتیں اور حدیثیں پیش کریں اور تم آگے سے شعر پیش کرو. اب اس کے جواب میں اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ سلطان باؤ کو واقعی کوئی نہیں تھا آتا قرآن و حدیث, تو ظاہر ہے کہ یہ پھر ناراض ہو جائیں گے. اس کا سمپل حال ہے, انہیں کہیں کہ وہ اپنے اعمال اللہ کے پاس لے گئے, پتہ نہیں انہوں نے یہ بکواسیات ارشاد فرمائی ہیں یا نہیں فرمائی, وہ اللہ کو خود جواب دیں گے. اگر وہ اللہ کے ولی تھے تو وہ یہ نہیں کر سکتے تھے, ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. کلام کا تو انکار ہو سکتا ہے نا, قرآن کا انکار نہیں ہو سکتا. اس طرح کہہ کے جان چھڑائے, یا پھر ہماری طرح پھر سیدھے ہو جاؤ انہوں نے, اسی کہنا لے لو جڑا جڑا آندا جے آ جاؤ, پھر دساں گے کہ وہ کتابیں اور کے گستاخیاں لکھیاں نے. پھر ہم چشتی رسول اللہ نکالیں گے, اشرف رسول اللہ نکالیں گے, کشف المحجوب کا پوسٹ مارٹم کر دیں گے, تذکرۃ الاولیاء کی گستاخانہ عبارتیں نکالیں گے.
تو پھر ان کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو جائیں گی کہ کتنی خطرناک باتیں کر رہا ہے، ان کی ٹانگیں کانپیں گی کہ کتنی خطرناک باتیں کر رہا ہے. تو وہ پھر آخری حل ہمارے پاس ہی ہوتا ہے. سچائی کی آواز کو بلند کرنا یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے. انہوں نے جھوٹ دلیری کے ساتھ پھیلایا ہے، اور جس نے توحید کی بات کی اسے انہوں نے گستاخ کہا، اور اپنے بزرگ بابوں کے نظریات دلیری سے پھیلائے. تو ہم کیا اپنے نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت کو دلیری سے نہیں پھیلا سکتے؟ ایسی کی تیسی ان کی، ٹھیک ہے نا. یہ غدار ہیں دین کے، اور ان کے ساتھ کوئی نرمی والا رویہ نہیں ہوگا. یہ نرمی والا رویہ ہوگا کافروں کے ساتھ. ذہن میں رکھیے گا، جو اسلام کے غدار ہیں نا ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں ہے. نا 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 نا، کافروں کے ساتھ نرمی ہوگی، کیونکہ وہ اسلام کو مانتے نہیں ہیں. انہیں آپ نے نبی علیہ السلام کا تعارف کروانا ہے، پازیٹیولی چیزیں. لیکن جو اسلام کے اندر گھس کے ممبروں پہ بیٹھ کے چندے کھا کے یہ کہہ رہے اے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، تو ان لوگوں کو تو ممبروں سے اتارے. یہ بات کو یہودی عیسائی کرے نا آپ سے، اے قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے مسلمانوں، تو کس طرح ہمیں جاگ چھوٹے گی ہماری. وہ اسلام کا دشمن، تو کہہ رہے قرآن نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. اور جب مولوی کہتا ہے تو کہتے ہیں مفتی صاحب نے فرما دیا، ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں. اور وہ ہمارے ایک بڑے قریبی دوست حیدر نقوی بھائی شیعہ عالم ہے، لیکن ماشاءاللہ توحید کی آواز انہوں نے اپنے مکتب میں بلند کی ہے. انہوں نے بڑی پیاری بات کی تھی اپنی ایک ویڈیو کے اندر کہ اگر آج کوئی غیر مسلمان ہو کے آپ کے پاس آئے اور وہ آپ سے کہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں اسلام کا تعارف مجھے کس کتاب میں ملے گا، تو آپ اسے کون سی کتاب دیں گے؟ تو سارے مسلمان کہیں گے جی قرآن دیں گے پڑھنے کے لیے، کہ یہ ہے اسلام کا تعارف، یہ ٹیکسٹ بک ہے. اور آگے سے وہ یہ سوال پوچھے کہ اچھا آپ جب مسلمان ہوئے تھے تو آپ نے بھی یہ قرآن ہی پڑھ کے اپنے عقیدوں کی اصلاح کی سی؟ تو اگو پھر منہ اڑ لو گے ہیں. اس کا جواب یہ ہوگا کہ نہ میں نے نہ ہمارے آباء و اجداد نے بھی کبھی قرآن ترجمے سے پڑھ کے تو اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کی، ورنہ اگر کی ہوتی نا تو آج یہ شرکی عقیدے نہ ہوتے. قرآن اگر ترجمے سے پڑھا جاتا، ویسے ہے سمجھدار سے نو پتہ نہیں ترجمہ ہو گیا کام پہ گیا. جی 1000 سال پہلے بزرگان دین اسلام لے کے آئے تھے. اچھا 1000 سال پہلے جو بزرگان دین اسلام لے کے آئے تھے تو انہوں نے کوئی قرآن کا ترجمہ کیا؟ نہیں. تو پھر کیڑا اسلام لے کے آئے سن؟ اسلام تو قرآن سنت کا نام ہے. یہاں کے لوگوں کی زبان فارسی تھی، عربی انہیں آتی نہیں تھی. ویسے جو لے کے آئے ان میں سے بھی کئی کو عربی نہیں آتی ہوگی، لیکن انہیں تو نہیں مننا، لیکن ہم کہتے ہیں ان کو آتی تھی. تو جب وہ آئے انہوں نے یہاں قرآن کیوں نہیں ترجمہ کیا جہاں اتنا